آج الحمدللہ 75 سال گزر گئے پاکستان کو مارز وجود میں آئے ہوئے، اور اگر ہم پہلے پاکستان کی رائٹ فرام دا ڈے ون انسیپشن سے پہلے 15-20 سال کی جو ہماری اکنامک یا 25 سال کی پرفارمنس لے لیں اور اس کے بعد کی پرفارمنس لیں تو اٹس اے اسٹارک کمپیریزن. ہماری 5 سالہ جو منصوبہ بنتا تھا اس کے اہداف میٹ کرنے کے لیے بہت پروفیشنل ٹیمیں کام کرتی تھیں، چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو یا پروونسز ہوں، اور پھر اسی حساب سے ہمارے صنعت کار، ہمارے کسان اور ہمارے ایکسپرٹس یہ سب مل کر ایک کاوش کرتے تھے، اور پاکستان کی جو اس خطے میں جو گروتھ تھی وہ ہمارے ہمسایہ ممالک کے مقابلے میں ایک کمپیریزن تھا. اگر آپ اس زمانے میں ہندوستان کے ساتھ کمپیئر کریں تو آپ ٹیکسٹائل میں ان سے آگے تھے، وہ اسٹیل میں ہم سے آگے تھے. آپ کسی اور میدان میں ہندوستان سے آگے تھے. 90 کی دہائی میں آپ دیکھیں ہمارا جو روپے کی قدر تھی وہ ہندوستان سے بہتر تھی، اور پھر آپ نے ان کو دکھایا کہ کس طرح اکانومی کو ماڈرن لائنز پہ استوار کرنا ہے. پاکستان کے اندر پاکستان کی اکانومی کو لبرلائز کیا گیا اور پھر ہندوستان نے اس کو کاپی کیا. آج کوئی کمپیریزن نہیں ہے. یہ ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں. آپ محنت کرتے ہیں اور اپنی انڈسٹری کو، اپنے ایگریکلچر کو، اپنے ٹریڈ کو، بزنس ہاؤسز کو بہت محنت سے چلاتے ہیں، اور حکومت کو آپ بارہا مشورہ دیتے ہیں. 75 ایئرز گزرنے کے بعد کیا یہ معاملہ مشوروں کی حد تک رہے گا؟ یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ یہ حکومت کا کام ہے کہ حکومت ان آرا پر، مشوروں پر جو اچھے ہیں ان کو سلیکٹ کر کے اس کے اوپر عمل کرے اور ایک ٹیم بنائے، ایکسیکیوٹ کرے. یہ ساری باتیں درست ہیں. ہمیں اس معاملے کو اب وی ہیو ٹو کنورٹ دس انٹو ریئلٹی، اور یہ ریئلٹی تب تک یہ ہم اس کو ریئلائز نہیں کر سکیں گے جب تک کہ ملک کے اندر ایک سیاسی اسٹیبلٹی نہیں ہوگی. سو اٹ از انٹرٹوائنڈ، انٹرلنکڈ. دونوں چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. آئیں بیٹھیں اس کے اوپر ایک فیصلہ کر لیں. تمام اسٹیک ہولڈرز اس کے اوپر بیٹھیں. چاہے ایک پارٹی آئے اپنا ٹینیور پورا کرے اور پھر الیکشن ہوں، اور پھر عوام جس کو بھی موقع دیں، وہ جو گولز ہیں ان کو کوئی چینج نہ کر سکے. وہ جو ہمارے جو ایک سیکرٹ ہمارا ایک ٹرسٹ بن جائے اس کو کوئی چینج نہ کر سکے. ایکسپورٹس ہماری ایک بہت امپورٹنٹ اس کا حصہ ہونا چاہیے. ایگریکلچر کی جو ییلڈ کس طرح بڑھانی ہے. تو میں جب بات یہ کرتا ہوں کہ آپ نے دیہات میں زراعت کو آپ نے ترقی دینی ہے، اس کو فروغ دینا ہے، کس طریقے سے پر ایکر ییلڈ جو ہے اس کو اضافہ کرنا ہے. دیہات جو آج بھی پاکستان کی 65% پاپولیشن وہاں پر ہے منیمم، اس کو آپ نے اپنا وہاں پر ترقی دینی ہے، پاکستان کی ترقی کرنی ہے، اور دیہات کو بھی آپ نے اس صف میں شامل کرنا ہے جو کہ ایک ترقی یافتہ پاکستان کا حصہ ہے. دا پوائنٹ آئی ایم میکنگ از کہ آپ نے زراعت کو آپ نے بہت تیزی سے آگے بڑھانا ہے. میرا یہ ایمان ہے کہ زراعت از ون ایریا وچ کین ٹرن اراؤنڈ پاکستان کی اکانومی. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جب سے 18ویں ترمیم ہوئی ہے تو NFC میں اب زیادہ حصہ صوبوں کو جاتا ہے، اور فیڈریشن کے پاس زیادہ وسائل نہیں ہیں. لیکن اپنا فیڈریشن صوبوں کے ساتھ مل کر ایک کمپریہنسو پلان ہمیں بنانا ہوگا تاکہ صوبے اور وفاق مل کر، چاہے وہ ایگریکلچر ہے یا وہ انڈسٹری ہے، چاہے وہ آپ کی ایکسپورٹس ہیں، چاہے وہ ایکسپورٹڈ گروتھ ہے آپ کی، وہ سب کو مل کے کرنا ہوگا. اس گورنمنٹ کے اب اپنا 1 سال 3 مہینے ہیں، اس میں لانگ ٹرم کام نہیں ہو سکتے، لیکن شارٹ ٹرم اور کچھ میڈیم ٹرم کام ہم کر جائیں گے،
اس کے بعد جب الیکشن ہوں گے، جن کو بھی عوام وہ الیکشن نصیب کریں گے، جیتیں گے، تو وہ یہ جو اسٹرکچر بن چکا ہوگا اس کو اگر لے کے چلیں گے. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ آئیں چارٹر آف اکانومی کے اوپر ہم بات کریں اور اس کو سائن کریں اور اس کو سیل کریں، تو قیامت تک پھر اس کو کوئی چینج نہ کر سکے. امپرووائز کرے، اس کو امپروو کرے. تو میں آج آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے، بہت آپ نے نام کمایا، محنت کی، رزق حلال کمایا. آج I'm not asking to open your coffers and put in the government of Pakistan. I'm asking your time and your skills and your expertise کہ آئیں آگے بڑھیں، ہمیں ان پلانز میں بنانے میں مدد دیں، اور پھر ایک فول پروف ہم ایک پلان لے کے چلیں جس کو انشاءاللہ جتنی اس حکومت کی مدد ہے ہم دن رات کوشش. یہ ساری میری ٹیم، ہمارے کولیگز یہاں پر سب بیٹھے ہیں. میں ان کے بہاف پر اور اپنے بہاف پہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ مقصد کیا ہے کہ ہماری ایکسپورٹس بڑھیں، مقصد کیا ہے کہ ہماری زراعت بڑھے. اب بتائیے کہ 3 ملین ٹن گندم ہم اس سال امپورٹ کر رہے ہیں. اگین آئی ایم ناٹ انٹو اینی بلیم گیم، دس از ناٹ دا ٹائم اینڈ دس از ناٹ دا فورم. وہ پارلیمنٹ ہے، وہ دوسری جگہ میں بات کروں گا، لیکن 3 ملین ٹن ہم نے جناب گندم امپورٹ کرنی پڑی ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں. اب اس کے لیے اپنا $1 بلین سے زیادہ ہمیں اپنا خرچ کرنا پڑے گا. فارن ایکسچینج کہاں سے آئے گا؟ آج تیل کے لیے پیسے نہیں ہیں، گیس کے لیے پیسے نہیں ہیں. اب میں آپ کو ایک اور گوادر کی بات بتائی، ایک اور مثال. اینڈ دس از ہاؤ وی ہیو بینکرپٹ دس کنٹری. We have made this country bankrupt. This is the reason and no other reason. There is no dearth of the best people in this country. There is no dearth of natural resources. Allah has blessed upon Pakistan infinite resources. There is no dearth of very fertile land, managers, bankers, financial experts, entrepreneurs, and highly skilled labor. It's all about the will to do. میں جو مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ جو 4 پلانٹس پچھلے دور میں لگے، اس حکومت جو ابھی حکومت گئی نہیں ہے، PMLN کے دور میں جو 4 پلانٹ لگے تھے LNG کی بنیاد پر، چوتھا پلانٹ جو ہے وہ 3 GE کے تھے اور چوتھا سیمنز کا 1250 میگا واٹ. اس نے 2020 میں میکس مارچ میں چل جانا چاہیے تھا اس کو. آج 2 سال سے اوپر ڈیلے ہے. اس کا کون ذمہ دار ہے؟ غریب قوم کا اوور رنس بلینز آف روپیز. 2 سال پہلے نہ چلنے سے انڈسٹری کو، زراعت کو نقصان پہنچا، اکانومی کو نقصان پہنچا. آپ نے پروفٹ جو ارن کرنے تھے وہ نہیں کیے، جو لون دینے تھے وہ نہیں دیے. تو کس طرح یہ ملک چلے گا آگے؟ جتنے مرضی اچھے ہم پلان بنا لیں گے، اگر ہم نے اس کو ایکسیکیوٹ نہیں کیا، اب اگر آپ افسر شاہی کی بات کریں، بیوروکریسی کی، تو ان کی بالکل جائز ان کا رونا ہے کہ جی کام کیا، پکڑ کے اندر جیلوں میں بند کر دیا، نیب کے حکومت خانوں میں داخل کر دیا ملک کی. اب بتا دی یہ جو سلائڈس ہیں، یہ جو جس میں بچت عارف شیخ صاحب بتا رہے تھے، اٹ ڈزنٹ گو ٹو مائی کریڈٹ. وہ ان لوگوں کا کام ہے جنہوں نے دن رات بڑے اچھے ڈاکومنٹس بنائے، انہوں نے بڈنگ پیپرز بنائے، کنسلٹنٹ اپوائنٹ کیے اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے بڈنگ کی اور پاکستان کا اپنا کئی 100 ارب بچایا. میں اس لیے مثال یہ دے رہا ہوں کہ جسٹ ٹو بی ویری کلیئر ان آر مائنڈس کہ اگر کام کرنا اور ملک کو بنانا تو اس کے لیے ہمیں پھر اس کی کچھ شرطیں، کنڈیشنلٹیز ہیں. خالی باتیں تو پھر تو پلاننگ ڈویژن میں تو پتہ نہیں 75 سال سے بڑے بڑے پلانس پڑے ہیں اور بڑے بڑے یہاں پر جو گفتگو ہوئی ہے، تو اس کو ہمیں عملی جامہ پہنانا ہے، اس کو ہمیں ایکچولائز کرنا ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. اس کے بغیر بات نہیں بنے گی.